نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی، ایک قرآن مجید کی شکل میں اور ایک جس ذات پر یہ قرآن مجید اترا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں احسان ذکر فرمایا کہ میں نے تمام اہل ایمان کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتک، اب اس پیغمبر کے دنیا میں آنے کے مقاصد بیان فرمائے. اور وہ جو مقاصد ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان مقاصد کو ذکر فرمایا. ایک وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق مانگی، اس میں بھی وہی چار مقاصد بیان کیے گئے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور جہاں اللہ رب العزت میں اہل ایمان پر احسان کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر بھی انہی چار مقاصد کو بیان فرمایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان عظیم کیا اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کا کام قرآن مجید کی آیات کی تلاوت، یہ پہلا مقصد پیغمبر کی بعثت کا. اور دوسرا آگے قرآن مجید کی تلاوت دوسروں کو بھی سکھانا، ایک خود قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دوسرا قرآن مجید دوسروں کو سکھانا، یہ پیغمبر کی بعثت کا دوسرا مقصد. اور پیغمبر کی بعثت کا تیسرا مقصد والحکمہ، کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب، قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل امت تک پہنچانا، یہ پیغمبر کی بعثت کا تیسرا مقصد ہے. اور چوتھا مقصد اس قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے دلوں کا تزکیہ کرنا. یہ پیغمبر کی بعثت کے چار مقاصد بیان کیے گئے ہیں. الحمدللہ ان چار مقاصد میں سے یہ تین مقاصد رمضان المبارک کے اندر جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو صرف یہ نہیں کہ خود تلاوت کریں، بلکہ قرآن مجید اگر ہمیں خود صحیح پڑھنا آتا ہے تو ہم دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھنا سکھائیں. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. ایک روایت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. صرف ایک آیت قرآن مجید کی سیکھنا. تو قرآن مجید ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان و اکرام فرمایا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو حتی الامکان ہم یہ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھائیں. اور تیسرا مقصد یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم.
کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت کی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن متن ہے، نبی اس کی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ جیسے قرآن بے مثال ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر اس قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین کے اوپر اترتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر یا مدینے کے اندر جہاں بھی ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے اور اپنا سپارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سپارہ جبرائیل امین کو سناتے۔ اس کو قراء حضرات کی اصطلاح میں دور کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا تعلق اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دو خوشخبریاں رمضان المبارک کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے رمضان المبارک کے دن کے روزے رکھے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، اور اس کی تشریح محدثین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے، اس لیے کہ عام دنوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر بندے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دیگر مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ادا کرنے کے بعد رات کو گھنٹہ گھنٹہ، سوا سوا گھنٹہ، دو دو گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن مجید تراویح کے اندر سنتے اور سناتے ہیں، جس کو قیام کہا گیا۔ اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام فرمایا، یعنی کہ تراویح کا اہتمام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی خوشخبری سنائی کہ گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ میرا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور قرآن مجید سننا اور سنانا، معانی اور مطالب اور خلاصہ سننا اور سنانا، یہ بھی قیام کے اندر اور قرآن مجید کی مشغولیت کے اندر شامل ہے۔ جب ہمارا تعلق، میرا اور آپ کا، جتنی دیر قرآن مجید کے ساتھ رہے گا، میرا اور آپ کا ربط اور تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اتنا ہی مضبوط رہے گا۔ آج ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو رٹتے تو ہیں، لیکن اس کے معانی اور مطالب پر غور نہیں کرتے کہ امام صاحب نے رات کو تراویح کے اندر ایک سپارہ پڑھایا ہے، اس سپارے میں کیا کہا ہے۔ اگر ہمیں اس کا خلاصہ معلوم ہو جائے، ہمیں اس کی تشریح معلوم ہو جائے، تو پھر قرآن مجید سننے میں اور مزید لذت آئے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ امام صاحب نے اللہ رب العزت کے یہ احکامات ہمیں بتائے۔ تو اس لیے یہ بطور تمہید کے کچھ باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا ہے، اور راتوں کی یہ جو عبادت ہے یہ بڑے اجر کا باعث ہے۔ قیام اللیل بڑا اجر کا باعث ہے، اس لیے ہم آدھا گھنٹہ روزانہ انشاءاللہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ویسے تو تشریح اگر بیان کرنی شروع کر دیں تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک گھنٹہ بھی کم ہے، لیکن قرآن مجید کا صرف خلاصہ اور نچوڑ، یعنی اشارتاً اور کنایتاً گفتگو کی جائے گی، اس سے زائد گفتگو اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ آج چونکہ آپ کا ایک دن گزر چکا ہے اور آج آپ نے دوسری تراویح پڑھائی ہے، اس لیے آج 2 سپاروں کا خلاصہ اور انشاءاللہ کل بھی 2 سپاروں کا خلاصہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی روزانہ کی سوا سوا پارے کی ترتیب ہوگی۔ اب ہم باقاعدہ قرآن مجید کے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے،
اور سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اس صورت کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورت میرے اوپر 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ صورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اسی لیے اس سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے اور ایک نام اساس القرآن بھی ہے، یعنی پورے قرآن مجید کے اندر جو خلاصہ اور جو نچوڑ بیان کیا گیا ہے، اس پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ اس سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضامین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، سورہ فاتحہ کے اندر وہ مضامین اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ بیان فرمائے۔ اسی بنا پر اس سورت کو ام القرآن اور اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی حیثیت قرآن کے دباچہ کی بھی ہے اور خلاصہ کی بھی ہے، یعنی جیسے کوئی بھی بندہ کتاب لکھتا ہے، اس کتاب سے پہلے شروع میں ایک دباچہ ایک صفحے کا لکھتا ہے، اسی طریقے سے پورے قرآن مجید کا یہ سورہ فاتحہ دباچہ بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر 3 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 قیامت۔ یہ 3 مضامین پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں میں اور 4تھی آیت میں توحید کا مضمون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت اور اسی سے مدد اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ بندہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی کی عبادت اور استعانت اور استقامت اور ہدایت کا ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا بھی ہے، معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت قبضہ کرنے کی غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس کی لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔
اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ یہ سے کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر بھی ایک حجت قائم ہو گئی۔ مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کر کے اس کا حکم دینے سے اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعے کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس میں اس سورت کی ابتدا دائمی قرآن مجید کے معجزہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے پہلے اپنے عقیدے کو بالکل صاف اور خاص کر دینا چاہیے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اے پڑھنے والے، ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت تجھے بہت فائدہ دے گی۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حسی اور مادی معجزات بہت سارے عطا کیے، لیکن ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں آپ کو دیا، اور پھر اس قرآن مجید کی جو ابتدا کی وہ لفظ الف لام میم سے کی گئی، جس کو ہم عربی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جن کے معانی اور مطالب کے بارے میں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کے معانی اور مطالب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور انسان کو بھی یہ آغاز کر کے بتا دیا گیا کہ اے انسان تو عاجز ہے، جس چیز کا تجھے علم دیا جائے گا صرف تو وہی حاصل کر سکے گا، اور جس کا علم تجھے نہیں دیا جائے گا اسے تو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ الف لام میم کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرنا یہ عربوں کے لیے یہ انداز غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت اور صداقت، اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو ایک بڑا چیلنج کر دیا گیا کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف جیسے حروف تم لے کر آ جاؤ تو ہم مان جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بندوں کا بلایا ہوا کلام ہے۔ تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر اور اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجمی کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کرے گا۔ اس معجزے کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید میں اللہ رب نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں انسانوں کی، ایک مومن، دوسرے کافر اور تیسرا منافق۔ مومنوں کی ابتدا میں 5 صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان تمام آسمانی کتابوں پر جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کی ایسی تصدیق جس میں کوئی شک، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر 2 آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا اور 13 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے، ان برے اوصاف سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں، اور یہ اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک جھوٹ، دوسرے نمبر پر دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، مکر و فریب، سفاہت، بے وقوفی، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ اور فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر، یہ علامات اور نشانیاں منافقین کی اس دوسرے رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔
یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن اس پارے میں زیادہ بحث سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر مشتمل ہے۔ اس تذکرہ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے بغیر لشکر غرق آب کر دیا گیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ان کے کھانے کے لیے اللہ نے من و سلوہ اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینہ میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا۔ اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تعریف کی، شریعت کے بعض احکامات پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے۔ وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے، سحر و کہاوت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر ازفکس کی راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہتے تھے اور بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضرور کرتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں اللہ رب العزت نے ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے کا، اور وطن سے ہجرت کا معاملہ ہو یا بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، یا اللہ رب العزت نے آپ کو ہر مقام کے اوپر ثابت قدم رکھا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکہ پر امن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت خلیل کے معاصر مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی اور بدبخت ہے۔
یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا ذہن باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں بلکہ یہودیت و نصرانیت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حنیف دے کر مبعوث فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کا دین دین حنیف ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہیں کریں گے تو انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، یا وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا، صرف ضد اور عناد کی بنا کے اوپر کرتے ہیں۔ اللہ تو یہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو جانا کرتا ہے، لیکن جو نہیں مانتے وہ صرف ضد اور عناد کی بنا کے اوپر نہیں مانتے۔ اسی کے اوپر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے اور پھر دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔